www.hazratferozmemon.org۔ میں نے عرض کیا نا کہ کفار یہودی جتنے عیسائی کفار اور مختلف گمراہ کن ان سب کا معاملہ ہے کہ ہمیں بے حیا بنائیں، ہماری حیا ختم ہو اور ہمیں مختلف چیزوں میں لگا لیں۔ یہ شروع میں توجہ نہیں ہوتی۔ شیخ کا کام ہے کہ اللہ اسے اپنے شیخ سے پوچھ کر مشورہ کرنے کی اللہ توفیق دیتے ہیں، تو آگے کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بربادی نہ ہو جائے۔ جیسے بچی کا کھانا، یہ پہلے دن تھوڑی ایسا ہو گیا تھا کہ لاکھوں روپے خرچہ ہو، کمکمے ہوں، موسیقیاں ہوں، مرد عورت ساتھ میں، پہلے دن تھوڑی ہوا تھا۔ یہ برتھ ڈے، سالگرہ، کیا سالگرہ کا کیا کچھ بھی نہیں تھا؟ اب پوچھو جو ہم سفید داڑیوں والے ہیں، مجھ پر اعتماد کروں، ہمیں تو ہوش بھی نہیں ہے سالگرہ کا۔ بس کسی نے کوئی بیوی کو گفٹ دے دیا، بیوی نے شوہر کو دے دیا، پھر آہستہ آہستہ وہ کیک میں بدل گیا، پھر آہستہ آہستہ موم بتیاں لگ گئیں۔ 70 سال کا بوڑھا بتیسی منہ میں، اور جیسی پھونک ماری 70 موم بتیاں، بتاؤ اب آپ، پھونک ماری تو 32 بار، اور لڑکیاں اس کو پکڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں، پیسے مل رہے ہیں نا، 32 بار۔ تو لڑکیاں بھی چکر باز تھی، اس کو انکل تو بول نہیں سکتی، سر انکل کیسے بولیں گے، پیسے نہیں ملیں گے۔ تو انہوں نے کہا سر پورا سانس اندر لے کر پھر زور سے پھونک ماریں۔ اب جو اس نے پھونک ماری تو اپنی پھونک نکل گئی۔ یہ مہندی لگانا شادی میں کوئی گناہ ہے؟ اپنی بیٹی کو مہندی لگا دی، ٹھیک ہے، گھر کی 2 خواتین تھی، ایک خالہ کی بیٹی آ گئی، دیندار بیٹی تھی، وہ مہندی لگ گئی۔ ہوتے ہوتے یہ ڈرامے، یہ فلمیں، انہوں نے ناچ گانا اور مہندی اور ڈھول اور ایک دوسرے سے مذاقیں وغیرہ، وہ سارا میڈیا ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے، ہماری حیا کو ختم کر رہا ہے، ظلم پر ظلم ہو رہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ کرسمس میں مسلمان چرچ میں جائیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ہولی کے اندر مسلمان شریک ہوں، راکھی مسلمان باندھیں؟ اور دیوالی میں دبئی اور دوسرے یہاں بھی اب شروع ہو گیا ہے کہ مندر میں مسلمان جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو جس قوم کی نقل کرے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا، اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ یہ نیو ایئر میں کیا ہم لوگوں کو کبھی، مجھے تو اب تک یاد نہیں ہے کہ مجھے کبھی آج سے 40-45 سال پہلے مجھے تو نیو ایئر یاد بھی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے 14 اگست کو پہلے فائرنگیں ہوتی تھیں، پہلے یہ کرکٹ پہ فائرنگیں ہوتی تھی، دڑ دڑ نائٹ میچ میں رات کو 3 بجے فائرنگ کر کے دل دکھا دیا، بوڑھوں کو سے بددعا لے لی، حافظ قرآن یا دنیا کا پڑھنے والا اس کو اسٹڈی کر رہا ہے، بچے نیند سے جاگ کر دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، یہ سب تھے۔ شب برات میں یہ سب کیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ شب برات میں جو ہے وہ حلوہ پکا دیا، ہر گھر حلوہ جا رہا ہے، اس سے گیسٹرک ہو گئی، حلوے پر حلوہ آیا تو نیچے سے بلوا ہونے لگا، پٹاخے کے پٹاخے نکلنے لگے، تو بدبو کی جگہ پر فرشتے نہیں آتے، باہر آتش بازی کرا دی، آتش پرستوں کا کام، تو فرشتے نہ گلیوں میں آ سکیں نہ گھر میں آ سکیں، حلوے پر حلوے چل رہے ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے سب دانت جو ہے وہ شہید کر دیے تھے، پھر اس کے بعد اماں نے حلوہ پکایا، ہم نے کون سا دانت توڑا ہے جو ہم حلوہ کھا رہے ہیں بھائی، اور پھر ایڈوانس حلوہ کھا رہے ہیں، شعبان میں واقعہ ہے شوال کا، ایڈوانس میں کھا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو جتنے آپ چیزیں دیکھیں گے نا جس میں آج کل گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں، سب ایسے۔ ویلنٹائن ڈے کیا تھا آپ مجھے بتاؤ، آج سے 15-18 سال پہلے مجھے بتاؤ کہ کیا تھا، پوچھو ہم لوگوں سے۔ اب باپ 50,000 بیٹی کو دے رہا ہے، بیٹی جا کے 5 اسٹار ہوٹل میں ہالیڈے ان میں یہ ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جاؤ بیٹا ہالیڈے ان میں جا کر کمرہ بک کراؤ، یہ 50,000 لو اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرو۔ ہر چیز لال ہونی چاہیے، ہر چیز لال ہونی چاہیے، بال بھی لال کر دو، ہر چیز لال ہونے چاہیے، آنکھیں بھی لال کر دو، سب چیز لال کر دو۔ کیا کفار کی نقل، اور جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ یہ سب ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، آخر میں پھر ہم روتے ہیں کہ یہ اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بچوں کو موبائل دے دیے، گیم کی اجازت دے دی، اب وہ برباد ہو گئے، نہ بیان سن رہے ہیں، نہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ ماں باپ کی اطاعت ہے، ساری رات جاگ رہے ہیں، اور ایسے ایسے گیم میں ٹینشن کی وجہ سے ان کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، لیکن اب وہ موبائل لے کر دکھاؤ ذرا۔ اس کی لمبی فہرست ہے، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ مہندی، مایوں، صحرا بندی، پھر پتہ نہیں اندھا شاور، بلائنڈ شاور، پتہ نہیں کیا،
پھر پتہ نہیں کیا، پھر ڈانڈیاں، پھر پھانڈیاں، پھر کھونڈیاں، پھر ناک پکڑوائی، پھر جوتا چھپائی، اور نامحرم ناک پکڑ رہی ہے، جوتا چھپا رہی ہے، پیسے دے رہے ہیں، آپس میں گرہیں لگا دی، گرہیں ہٹا رہے ہیں، کیا کیا بھیجتی دیو میں لکھا ہوا ہے. آپ سر پر ہاتھ رکھ لیں گے اور آپ کہیں گے کہ اس میں سے آدھی زیادہ تو ہمارے گھروں میں بھی ہے، اور اللہ ہم سے ناراض ہے. کفار کے طریقہ صحرا بندی کے لیے تو صاف لکھا ہے، کافروں کا طریقہ ہے. باقی یہ ناچ گانا سب کہاں سے شروع ہو گیا؟ کبھی خواب میں بھی سوچا تھا ہماری بیٹیاں ناچیں گی؟ کبھی خواب میں سوچا تھا؟ نہیں. یہ سب کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ ہماری حیا اور غیرت ختم ہو رہی ہے. اب یہ نئی مصیبت نکلی ہے بلیک فرائیڈے. بتاؤ کبھی جمعہ کالا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. جو اور دنوں کا سردار دن ہے. ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو میں مفتی محمد نعیم صاحب سے بھی سنا اور حضرت والا سے بھی یاد آ گئی، حضرت والا سے بھی سنا، کہ ایک بوڑھا پان کھا رہا تھا انڈیا میں، ہولی تھی، بہت نیک، تو اس نے گدھے پر پچکاری مار دی کہ تیرے ساتھ کوئی نہیں ہولی کھیل رہا، لے ہم ہولی کھیلتے ہیں. اس کی نسبت سلب ہو گئی اس نقل پر. اور کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہ بس کوئی غیبی مدد آ جائے تو ٹھیک ہے، پکڑ ہو گئی ہے کہ تم نے ہمارے دشمنوں کی نقل کی، کپڑوں میں ان کی نقل، اور ہیئر اسٹائل میں ان کی نقل، شادیوں میں غمیوں میں ان کی نقل، بزنس میں ان کی نقل، کپڑے میں، ہیئر اسٹائل میں، چہرے میں، ہر چیز میں کفار کی نقل. اور جس جو قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. جامعۃ الرشید والوں نے یہ بھیجا ہے، عیسائیت کے پیروکار تقریباً 3 صدیوں سے ایک شکریہ کا دن منا رہے ہیں جس سے وہ تھینکس گیونگ ڈے کہتے ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ یہ خدا کے شکر کے لیے منایا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کا شکر تو ہر سانس میں بھی کریں تب بھی ادا نہیں ہوتا. اس کی ابتدا امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن 1732 سے 1799 کے زمانے میں ہوئی، اور سن 1863 میں نومبر کی چوتھی جمعرات کو نومبر کی چوتھی جمعرات کو، یہ 1863 کی بات ہو رہی ہے، نومبر کی چوتھی جمعرات کو باقاعدہ تھینکس گوئنگ ڈے قرار دے کر قومی تعطیل کا درجہ دیا گیا. اور سے سننا آگے، بلیک فرائیڈے اس جمعے کو کہتے ہیں جو اس تھینکس گیونگ ڈے سے متصل بعد میں ہوتا ہے. جمعرات کا دن، اس کے ساتھ جمعہ. بلیک فرائیڈے یا سیاہ جمعے کی اصطلاح فلاڈیلفیا سے شروع ہوئی. اس جمعے کو بلیک یا سیاہ کہنے کی وجوہات یہ تھیں چونکہ لوگ اس جمعے کو بیماری کی جمعرات کو تھا نا، تو جمعے کو بیماری کی جعلی چھٹی لے کر پورے 4 دن مسلسل چھٹی انجوائے کرتے تھے. جمعرات کو چھٹی ہوئی، جمعے کو بیماری کا دے دیا، سیٹرڈے سنڈے. ہم تو کسی کو نہیں کہیں گے بلیک سنڈے، کیونکہ ہمارے یہ دن تو سب الحمدللہ احترام والے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں نے کبھی ایسی حرکت کی؟ انہیں پتہ ہے ان کا بڑا دن ہے، انہیں پتا ہے کہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، انہیں پتا ہے کہ جمعے کے دن مغرب سے پہلے ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان ظالموں کو پتا ہے کہ جمعرات کے دن مغرب سے لے کر جمعے کے دن مغرب تک اگر کسی کا انتقال ہو جائے سیدھا جنت میں جائے گا. اور آج اپنے منہ سے ہم لوگ مسلمان بلیک فرائیڈے کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور تیاریاں کر رہے ہیں ان کی طرح. آگے سنیں گے تو دل لرز جائے گا. تو جمعے کو کیونکہ جعلی چھٹی لے کر پورے 4 دن مسلسل چھٹی انجوائے کرتے تھے، اس لیے اسے بلیک یا کالا جمعہ کہا گیا. جمعرات کی چھٹی منا کر اگلے دن نکلنے کی وجہ سے اس دن سڑکوں پر بے پناہ رش اور ٹریفک جام رہتا تھا، اس لیے نعوذ باللہ جمعے کو بلیک یا سیاہ. ان کا کام ہی یہی ہے کہ ہمیں اذیتیں دینا، ان کا کام ہی یہی ہے کہ برما پر، کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان میں، چچنیا میں، بوسنیا میں نام لیتے جاؤ تھک جائیں گے ہم لوگ. ان کا کام ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کی عورتوں کو بیوہ کرنا اور برما میں ان کی عزتوں کو لوٹنا، بچوں کو اپاہج کرنا، بڑوں کو اپاہج کرنا، بچوں کو یتیم کرنا. اور پھر ان یتیموں کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں اس کی پھر تفصیل الگ ہے، کس طرح ان کو اٹھا لے جاتے ہیں، کس طرح چرچوں کے حوالے کر دیتے ہیں. مسلمان کا بچہ وہ کیا ٹریننگ پا رہا ہے وہ تو اس کی بات ہی چھوڑ دو آپ اس کو، تو پھر مضمون الگ نکل جائے گا. ہم یہ زیادہ بات بھی نہیں کرتے الحمدللہ، کیونکہ ہمارے بولنے سے تو کوئی فائدہ بھی نہیں. ہم کیوں یہ باتیں زیادہ کریں؟ اس سے اچھا ہے اپنے اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں. حضرت فرماتے تھے مسئلے مسائل بھی بیان مت کرو، اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جب یہ دونوں محبتیں آ جائیں گی فرمایا مسائل خود پوچھے گا، خود گناہ چھوڑے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی. اس سڑکوں پر بے پناہ رش اور ٹریفک جام رہتا تھا، اس لیے اس جمعے کو بلیک یا سیاہ کہا گیا. اب سنیے آپ بہت اور خطرناک بات، اس روز بھاری بھرکم کاروباری منافع کی شروعات ہوتی ہیں اور فروخت کنندگان کے کاروباری ریکارڈ کے رجسٹر یعنی لیجر
لکھائی کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے، اب تو کمپیوٹر کہا گیا، اس لیے اس دن کو سیاہ کہا گیا۔ اب آگے جو خطرناک اصل معاملہ ہے نا وہ سنیے آپ۔ بہرحال یہ دن شاپنگ کا بہترین دن اور کرسمس کی شاپنگ کا نقطہ آغاز بن گیا۔ اب ہم بھی نعوذ باللہ نقل کر رہے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، رانگ سائڈ پر جا رہے ہیں جو جائز نہیں ہے۔ ارے اللہ نے تجھے 80,000 کی موٹر سائیکل دے دی ہے، 50 روپے کا پیٹرول اللہ نہیں دیں گے۔ اللہ نے تمہیں 15, 18, 20 لاکھ کی گاڑی دی ہے، 500 کا پیٹرول نہیں دیں گے۔ کل ایک صاحب آئے روتے ہوئے اور ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی رشتے دار وغیرہ کی، رانگ سائڈ سے موٹر سائیکل آ رہی تھی اور لائٹ بھی نہیں تھی، بریک لائٹ بھی نہیں تھی، اٹھا کے رانگ سائڈ سے آ رہا تھا، اڑا دیا اس کو، فکر ہی نہیں ہے نعوذ باللہ میں اس کی۔ تو فرمایا کہ بہرحال یہ دن شاپنگ کا بہترین دن اور کرسمس کی شاپنگ کا نقطہ آغاز بن گیا، کیونکہ مسلسل 4 دن کی چھٹی مل جاتی ہے۔ چنانچہ امریکہ میں لوگوں نے اس دن آدھی رات سے ہی دکانیں کھول کر ڈسکاؤنٹ سیلیں لگانا شروع کر دی۔ اب ستم ظریف یہ دیکھیے کہ ہم یہ جملہ میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل نہیں کرتے۔ مغرب کی اندھی تکلیف اور میڈیا کے اثرات کی وجہ سے بلیک فرائیڈے یا سیاہ جمعے کی اصطلاح اور رسم بد ہم مسلمانوں میں بھی برآمد کر دی گئی۔ اس دن بڑی بڑی ملٹی نیشنل اور نیشنل کمپنیاں ڈسکاؤنٹ کا اعلان کر رہی ہیں اور اسے ہمارے معاشرے میں فروغ دیا جا رہا ہے۔ جس طرح ویلنٹائن ڈے کے لیے ہر ایک آدمی قسم کھا کر کہہ سکتا ہے جو بڑی عمر کا ہے، یہ نہیں تھی چیزیں پہلے، لیکن روک تھام نہیں کی گئی، کچھ بولا نہیں گیا۔ آج اللہ معاف فرمائے گھر گھر میں الا ماشاء اللہ، گھر گھر میں وہ پہلے کوئی آج سے 30, 35, 40 سال پہلے کوئی نکلتا تھا گھر سے نیو ایئر کے لیے، اب اللہ معاف فرمائے کیا حالات ہیں کہ اللہ معاف فرمائے بے پردائی، بے حیائی اور عجیب عجیب ڈیزائنوں کے ساتھ اریانی، فحاشی، اور پھر اب نئے لوگوں نے مصیبت اور کھڑی کر دی کہ جی یہ تو کافروں کا نیو ایئر ہے، ہم محرم میں نیو ایئر منائیں گے۔ ارے منانا ہے کہاں بھائی ان چیزوں کا؟ یہ جو چیزیں ثابت نہیں ہے کیوں اس کو فرض واجب کا درجہ دے رہے ہیں؟ یاد رکھیں بلیک فرائیڈے یہود و نصارہ کی اصطلاح ہے اور اس کا تعلق تھینکس گیونگ ڈے سے ہے جو خالصتاً عیسائی عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ مسلمانوں کا کوئی جمعہ بلیک یا سیاہ نہیں ہوتا، لہذا یہ دن منانے اور کسی بھی طرح اسے پروموٹ کرنے سے گریز کیا جائے۔ پھر آگے بڑا سا لکھ دیا یہ بلیک فرائیڈے کر کے کراس مار کر، اور پھر جامع رشید نے لکھا ہے کہ کاروبار میں وسعت اور مصنوعات کی فروخت میں اضافے کے لیے اسلامی دنوں کی بے حرمتی ہرگز نہ کریں۔ اسلام میں جمعے کے دن کو بابرکت اور سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے، لہذا اس مبارک دن کو بلیک اور سیاہ کہنا اس بے حرمتی کے مترادف ہے۔ لہذا بلیک فرائیڈے کی نامناسب اصطلاح کے خلاف آواز بلند کریں، اس الفاظ کے استعمال سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ میرے پاس اتنے میسج آ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، اور میرے پاس کل جب میں نے بیان عشاء کے بعد تو روز بیان ہوتا ہے الحمدللہ، فجر بعد اثر بعد بھی روز ہوتا ہے، تو کل میرے پاس پرچہ آیا کہ شیخ کمپنی کی طرف سے مجھے دوسرے ملکوں میں بھیجا جا رہا ہے بلیک فرائیڈے کے سیل کے لیے، اور جو میسج وغیرہ ہیں وہ الگ۔ جلدی ایک بات بتاتا ہوں تو اس پہ ہمارے دوست نے اشعار کہے ہیں وہ بھی سنوا دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی تہوار ہولی میں جس میں ایک دوسرے پر رنگ پھینک کر خوشی مناتے ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ تہوار کا جب منظر دیکھا خود پان کھا رہے تھے۔ ایک حضرت مفتی نعیم صاحب نے لکھ کر مجھے دیا ہے، ابھی ہے سامنے موجود ہیں، ہمارے دارالفتہ کے رئیس ہیں، 17 برس الحمدللہ اشرف المدارس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مفتی بھی ہیں اور اللہ کے کرم سے مفتی گر بھی ہیں، حضرت کے ماشاءاللہ اجازت یافتہ خلیفہ بھی ہیں۔ ایک گدھے پر پان کی پیک پھینک دی کہ لو تم بھی ہولی مناؤ، بس اتنا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے کی نسبت اور کیفیت ایمانی سلب کر لی، سالہا سال کی گریا و زاری اور توبہ کے بعد وہ کیفیت واپس لوٹی۔ تو یہ جب بلیک فرائیڈے تو ہمیں 10 دن تک تو کوئی ایسی بات نہیں لگ رہی تھی، لیکن ہم نے تو کہا تھا ہم تو ضرور بات کریں گے، کیونکہ اسٹارٹ کے اندر تو کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، بعد میں سر پر ہاتھ رکھ کے رونا پڑتا ہے۔ ابھی 3-4 دنوں میں اصلیت بھی سامنے آ گئی اور میسج، اور میری کمپنی مجھے بلیک فرائیڈے کے سیل کے لیے بھیج رہے، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ۔ تو ہمارے دوست کے اشعار ہیں وہ سن لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ، یہ میرے فولڈر میں لگانا ہے۔ ریحان طاہر میاں کے یہ اشعار ہیں الحمدللہ، اور بتا بھی چکا آپ کے کہ جمعے کا دن بہت مبارک ہے، دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن مغرب سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، جمعرات کے دن مغرب سے جمعے کے دن مغرب تک جمعہ ہے،
تو جس کا انتقال ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت عطا فرمائیں گے. ایسی مبارکیں چیزیں کوئی ذرا نعوذ ہم تو نہیں کریں گے، لیکن کوئی بلیک سنڈے کہہ کے دکھا دے ذرا. بھائی تمہیں تکلیف کیا ہے؟ جب تمہارا سیٹرڈے سنڈے دن ہے تو تم جمعے میں کیوں گھسے بھائی؟ گردن موڑ دیں گے اللہ تعالیٰ اگر آئندہ جمعے میں گھسے تو. یا تو کلمہ پڑھ کے پھر آؤ. بھائی موبائل نیچے، جزاک اللہ. مجھے پتا ہے آپ نے تصویر نہیں کھینچی ہوگی لیکن گھبراہٹ ہوتی ہے، کی کریے جناب. ایک لڑکے کو تصویر کھینچتے ہوئے پکڑ لیا، تصویر ڈیلیٹ کر دی. اب بتائیے آپ، اب آپ کے سامنے ہی ہے یہ، اتنا اعلان کرنے کے باوجود بھی حرکت. ابھی پورا فتویٰ پڑھ کر سنایا دارالعلوم کا. مجھے چھوڑو، بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد کی تصویر بنانے کے بارے میں آپ نے خود سن لیا اور یہاں تصویر بنا دی. اتنے لکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی جس نے تصویر بنائی ہو ڈیلیٹ کر دے. ورنہ ہمارے بزرگوں نے کوئی ایسا ظلم بھی کر دے، یہ تو کوئی ظلم بھی نہیں ہے، ظلم بھی کر دے تب بھی بد دعا نہیں دی، لیکن آہ تو نکلتی ہے. اتنا سمجھانے کے باوجود بھی تصویر کھینچ لی. جس نے بھی کھینچی ہے وہ ڈیلیٹ کر دے، نقصان ہوگا بیچارے کو. تو شکر ہے پکڑا گیا اللہ کے کرم سے. فخر کرتے ہیں کہ یہ تصویر نہیں کھنچوا تھا، ہم نے کھینچ لی. بڑا تیر مار لیا تم نے. اب وہ تو مجھے پتا ہے بعض کمپنیوں نے بلیک فرائیڈے نکال کر بلیسنگ فرائیڈے کر دیا. نیت تمہاری کیا ہے؟ تم جو ہے نا ایک مہینے کے بعد اسی بلیسنگ فرائیڈے میں سستا کروں. یہ تو کرسمس کی تیاری کے لیے سستا ہے نعوذ باللہ، جس کو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ نے اتنا مال دیا ہے اور وہ جناب سستا، اور پھر نہیں بھی خریدنا ہوتا خریدنے کے سستا ہے. اور ہمارے ایک جاننے والے کے دوست نے یہ ڈسکاؤنٹ میں 5500 کی جیکٹ لی. اس نے اس کو پسند آئی دوست کو، اس نے کراچی میں 1200 کی مل گئی. یہ ہے ڈسکاؤنٹ جی. www.hazratferozmeman.org